بہرحال ہمارے دل میں اگر ایمان کا مسئلہ مضبوط ہو جائے، باقی چیزیں ہوں نہ ہو نقصان نہیں ہے، بہت تھوڑی سی تکلیف ہے۔ آج کل پرسوں سب دنیا گئی ہے، سارے قدیمہ نکل رہے ہیں، تو تم بھی چلے جائیں گے، آگے امان ہے۔ خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وہ نعمتیں، وہ رحمتیں قرآن میں ذکر کیا ہے اور حدیثوں میں آیا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ پھر وہ باتیں خدا نے کی، ہر قسم کی مصیبت تکلیف تم کو نہیں ہوگی، وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یضلم، اور یہ ایسا سچا قرآن ہے اور ایسے سچے رسول ہیں، آدمی عمل کرے جنت دوزخ سامنے دکھتی ہے بعضوں کو، اب بھی ہیں ایسے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ صحابہ بھی دیکھتے تھے، کہتے جنتوں والوں کو دیکھا ہے، دوزخ والوں کو دیکھا ہے، خدا کے عرش کو دیکھا ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے آگے کشف اور مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام بہت زبردست مذہب ہے اور رسول اللہ برحق اور حق رسول ہیں۔ جیسے ہمارے بعض پاکستانی کہتے ہیں، بڑے لفظ دل ہوتے ہیں، حق نبی، حق نبی، خدا کی قسم حق نبی، واللہ باللہ تعالی تمہاری ہر رحمت کا دروازہ کھل سکتا ہے، ہر مصیبت ناممکن دور ہو سکتی ہے اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ سے جڑ جاؤ۔ ان کی خصوصیت خدا ہے، تمہاری حکومتیں چلیں، تمہارے ملک میں رحمتیں ہوں، تمہارے میں آپس میں محبت ہو، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ سب مصیبتیں چلی جائیں۔ آقا جی نے کہ اگر تم خدا کا حکم جاری نہیں کرو گے اور لوگوں کو اچھے کاموں پہ نہیں لگاؤ گے، ضرب اللہ قلوب بعضکم علی بعض، خدا تمہارے دل ایک دوسرے سے ٹکرائے گا، پھوٹ پڑے گی تم میں۔ پڑی ہوئی ہے نا کراچی میں، اب ایم کیو کے 2 ہو گئے، پھر 3 ہو جائیں گے، پھر 100 ہو جائیں گے، پیپر کے بھی ایسی ہیں، لی گئی۔ یہ سب دنیا کے پیچھے لگے ہوئے نا، تم کو یہ ہڈی کے پیچھے لگاتے، خدا کے پیچھے تم نہیں لگاتے، نبی کے پیچھے۔ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اگر یہ کریں بھی یہ کام، لیکن بیچ میں خدا رسول کا مسئلہ رکھیں نا، وہ نہیں رکھتے۔ اگر وہ رکھیں تو لاکھ پارٹیاں بنے، اور اچھا کہ ایک دوسرے سے سبقت کریں خیر میں، بس قرآن میں سابقون جو خیر میں سبقت کریں، یہ خیر کو چھوڑ کے شر میں سبقت کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے لگانا اور چیزیں لگانا، خدا رسول کی تعلیم سے ہٹ کر چلنا، کہاں یہ کامیاب ہوں گے؟ ملک خدا کا، تم اپنی مرضی کرو، خدا ڈھیل دیتا ہے، اس لیے ڈھیل دوستی دیتا ہے، کوئی اپنے کو خدا کہ بھی ڈھیل ہے۔ فرعون نے 4 سال خدائی کی، خدا نے ایک دم مارا اس کو، پھر بھی بھیجا موسیٰ، اس کو بولا اب بھی باز آ جا، نہیں باز آیا تو کیسی خدا کی پکڑ آتی ہے؟ تو اللہ کے معاملے میں احتیاط کریں، یہ نہ کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ہم آگے نکل گئے، ایٹم بم بنا لیا، کیا بنا؟ تمہارا کچھ نہیں بنا، تمہارے پاس ایٹم بم بھی آ گیا، عدد کی قلت ہے، پٹرول کی قلت، ہر چیز موجود ہے، لیکن جب ایمان کھو بیٹھے سب بیکار ہو گیا۔ اگر تمہارے پاس ایمان مضبوط ہوتا، تم کو بندوق ہی کافی تھی، خدا کی قسم، تم کو ایک بد دعا کافی تھی ان پر کہ تم مقرب ہو بارگاہ الہی۔ خدا بڑی غیرت رکھتے اپنے محبت والوں سے، دیکھا نہیں حدیث قدسی میں آقا جی نے کہا، خدا کہتا ہے جو میری کسی دوست سے زیادتی کرے میں شیر کی طرح جھپٹا مارتا ہوں، چیر پھاڑ دیتا ہوں۔ ہاں تو خدا سے دوستی مدد والی زبردست ہے، لوگوں سے، کافروں سے، چین سے، یہ کمزوری ایمان سب سے بنا کے رکھو، خدا رسول سے بنا کے رکھو، اس کے بعد جن سے بنا وہ بھی بناؤ، وسائل ہوتے ہیں، لیکن خدا رسول کے معاملے کو توڑ کر نہیں، غیرت دین اسلام رہے، کافروں سے بھی رابطہ رکھو، سیاستدانوں سے بھی رابطہ رکھو، لیکن بیچ میں خدا رسول کا مسئلہ رکھنا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ دنیا داری کرو، دین داری کرو، تجارت کرو، جو مرضی دنیا کے علوم میں چلو، لیکن خدا رسول سے رابطہ رکھ کے چلنا ہے، تو تم دین میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، سیاست میں کامیاب، ہر چیز میں کامیاب، کہ تمہارے ساتھ خدا کی رحمت ہے۔ خدا کی رحمت نہ ہو انسان نہیں چل سکتا۔ اور یہ فیصلے پہلے بھی ہوئے، قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ان کے تذکرے قرآن میں دیے ہیں، کہانیاں تو نہیں دی ہیں کہ ان کا یہ معاملہ ہو گیا تھا، ہم نے بڑی رحمتیں کی تھی، پھر نافرمان ہو گئے تھے، پھر ان کے لیے حالات دوسری طرح بدل گئے۔ ہاں، مصیبتیں آئیں، عذاب آئیں، فلڈ آئے،
زلزلے آئے، دیکھیں آگ برسی، بادل کے نیچے جمع کیا گیا، گرمی بھیجی گئی، پہلے خدا کے کاموں کو ہی جانتا ہے۔ جب سخت گرمی ہوئی خدا نے ٹھنڈا بادل بھیجا، وہ جو چھپے ہوئے تھے سارے آگے کوئی ٹھنڈک آئی ہے۔ جب بادل کے نیچے اکٹھے ہوئے تو خدا نے کہا ریح فیہا عذاب علیم، عذاب علیم، ہم نے سخت عذاب رکھا تھا، وہ عذاب برسا، آگ سب جل گیا۔ دیکھا خدا کو کسی کے پکڑنے میں دیر نہیں، دیکھنا ایک دم آدمی خودکشی کر لیتا ہے، پکڑنے میں دیر تو نہیں لگتی۔ تو خدا کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رابطہ محبت کا معاملہ نہیں توڑنا چاہیے۔ آقا جی کہ میں تم کو ہر چیز سے عزیز ہوں اور میں تمہاری رحمت مہدا، خدا سے ایک رحمت بھیجا گیا ہوں۔ تتفلتون من یدی، میرے ہاتھوں سے نہ نکلو، مجھ سے جڑو۔ آپ چاہتے رحمت آئے تم رابطہ کریں حضرت سے، اور رابطہ کیسے؟ جن کاموں میں کہا ان کاموں سے جڑیں۔ پھر آگے جو علمی معاملہ ہے ان کے رابطے کا، ایک تو نظریات قرآن تفسیر کی تفسیروں سے یہ ہے، ایک ہے کہ اگر فیض جاری ہو جائے آپ ان کو حیات النبی دیکھیں گے اور ساری کائنات پہ حاوی دیکھیں گے کہ ساری کائنات ان کی مٹھی میں ہے، کہ جدھر رحمت سے دیکھتے ہیں حالات اچھے ہو جاتے ہیں، جہاں ملال ہوتا ہے رحمت کی نظر ہٹتی ہے وہاں مصیبت، فلڈ، زلزلے، پھوٹ، ہر قسم کا عذاب آتا ہے۔ یہ عالمین سب رحمت للعالمین کے نیچے، وما ارسلناک الا رحمت، ان کے نام سے رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ عمل ابھی کیا نہیں، فقط درود شریف ہی شروع کر دے، کچھ عرصے کے اندر دیکھے کہ حالات میں ٹھنڈک آ جائے گی، رحمتیں نظر آئیں گی، سازگار ہونے شروع ہو جائیں گی۔ ایک صحابی کو 3 دفعہ جب درود کا کہا، اس سے کہا میں ہر وقت کروں گا، کہا تکفا ہمک، جو چاہے گا وہ ہونا شروع ہو جائے گا، ارادے پورے ہوں گے، رحمتیں آئیں گی۔ یغفر ذنبک، اگر گناہ ہے تو خدا اس میں معافی رکھے گا، سزا نہیں ملے گی۔ کیا چاہیے؟ جو مجھ سے محبت کر گیا، اور اب مطلب کے لیے لوگ آتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، پھر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر مطلب کو محبت میں بدل دیں، پھر یہ دیکھیں کتنا کرم ہوتا ہے۔